السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 61 تک کی تلاوت کی ہے۔ سورہ رحمان کی تشریح چل رہی ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 45 تک کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ پہلے میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کی تشریح کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اب بتاؤ اے انسان اور جنات کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، انہی 2 باغوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں باغوں میں ہر پھل کے 2 جوڑے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب لٹک رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا اس سے پہلے نہ کسی جن نے۔ تو اے انسان اور جنات بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں نے آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 61 تک کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مجرمین اور گناہگاروں کے سزاؤں کا ذکر کیا تھا۔ ان آیتوں میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔
پہلے دو باغ جو اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، پہلے دو باغ جو اللہ کے مقربین بندہ ہیں ان کے لیے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے لیے ہیں۔ اور آیت نمبر 62 میں آگے جو دو باغ کا تذکرہ ہے وہ عام مومنین کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، یعنی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے حبیب نے فرمایا ای جنتان من ذہب للمقربین، یعنی دو باغ جو سونے کے بنے ہوئے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے کے لیے۔ اور آیت نمبر 62 میں جو دو باغ کا ذکر آئے گا جو پہلے دو باغ کے درجے میں کم ہے، وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اس کا تذکر آگے آئے گا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَجَنَّتَانِ مِن وَرَقٍ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یعنی دو باغ چاندی کے عام مؤمنین کے لیے، صالحین کے لیے۔ تو یہاں پر میرے دوستوں اور بزرگوں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس کے لیے دو باغ ہے، دو جنت ہے۔ یہاں مقربین اور اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ کیا نعمت دے گا۔ اور آگے دو باغ کا جو ذکر آئے گا آیت نمبر 62 میں، جو کل کے سبق میں انشاءاللہ بتایا جائے گا، ان دو باغوں میں عام مومنین کا ذکر ہے، یعنی عام مومنین کو، خاص مومنین کو جو جنت دی جائے گی اس سے کم درجے کی جنت عام مومنین کو دی جائے گی۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی جو جنت کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اس میں اپنے خاص بندوں کا پہلے ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو کیا کیا نعمتیں دیں گے، پھر عام مومنین کے بارے میں جو عام مومنین کو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے آراستہ کریں گے ان کا اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ مقام رب سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیشی کے ہے۔ مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ جس کے دل میں اس بات کا خوف ہو کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب دینا ہے، لہٰذا وہ گناہ سے بچتا ہو، ہمیشہ اس کے ذہن میں ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے دو باغ ہیں۔ انعام کے طور پہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو دو باغ دیں گے، اور یہ دو باغ بہت شاخوں والے ہوں گے، ان کا سایہ بھی گھنا ہوگا اور پھل بھی زیادہ ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فیہما عینان تجریان، ان دونوں باغوں کی صفت فرما رہے ہیں، خوبی کیا ہوگی؟ وہ دو باغ جو اللہ کے نیک بندوں کو وہ دو باغ اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کی صفت کیا ہوگی؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر جنت میں دو قسم کے چشمے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاروں قسم کی نہریں جنت میں بکثرت ہوں گی، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور شراب کی نہر۔ آگے اللہ فرماتے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغ میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، دو دو قسم کے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پھل کی ایک قسم وہ جو نادر ہوگی، دنیا میں کوئی اس سے واقف نہیں ہوگا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس پھل کو پیدا ہی نہیں کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ جنت میں دے گا۔ ایک پھل تو وہ ہے، اور پھل کی دوسری قسم وہ جو مشہور ہے، جس کے نام سے لوگ واقف ہیں۔ جس طریقے سے ہم دنیا میں جن پھل کے نام سے واقف ہیں، ایک قسم کا پھل جنت میں ملے گا ہم کو، لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن پھل کا تذکرہ دنیا میں ہے، جس کو ہم جانتے ہیں اور جس پھل کو ہم کھاتے ہیں، تو جنت میں بھی وہ پھل ملے گا، لیکن دونوں کی لذت میں فرق ہوگا، کیفیت میں فرق ہوگا، مقدار میں فرق ہوگا۔ اور بعض مفسرین فیہما من کل فاکہۃ زوجان سے مراد لیتے ہیں خشک اور ترک میوہ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں باغوں میں
ہر قسم کے میوہ ہوگا اور دو قسم کا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، جنتی لوگ تکیہ لگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا۔ استبرق دبیز ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، اور بطائن کے معنی ہے استر۔ ڈبل کپڑے میں نیچے کی پرت کو استر کہتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں استر کسے کہا جاتا ہے؟ جو معمولی کپڑا ڈبل کپڑے کے نیچے لگایا جاتا ہے، اور دوہرے کپڑے میں اوپر والی پرت کو ابرہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم کو کپڑے کی استر کی خبر دی گئی کہ نیچے ڈبل کپڑے میں جو نیچے کے حصے میں جو استر ہوگا وہ استر دبیز ریشمی کپڑے کا ہوگا، تو ابرے کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا جنتی لوگ ٹیک لگائے ہوئے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا۔ کتنا نزدیک ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ درخت جنتی کے اتنا قریب آ جائے گا کہ اللہ کا دوست جس طرح چاہے گا اس کے پھل کو توڑ لے گا، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان جنتوں میں حوریں ہیں نیچی نگاہوں والی، جن کو جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں۔ بیہقی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس حور کا چہرہ پردے کے اندر سے بھی آئینہ سے زیادہ صاف دکھائی دے گا، اور حور جو موتی پہنے گی اس کے بدن کا ادنا موتی مشرق سے مغرب تک اجالا کر دے گا۔ حور کے بدن پر 70 لباس ہوں گے، لیکن نگاہ پار ہو کر حور کی پنڈلی کے مغز کو دیکھ لے گی۔ اللہ اکبر۔ آگے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہے، تو آج تمہیں یہ بدلہ مل رہا ہے، یہ جنت مل رہی ہے، جنت کی نعمتیں مل رہی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ ہے ان چند آیتوں کا ترجمہ اور خلاصہ۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل میں میری خشیت ہوگی اور اس کے دل میں ڈر ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے حساب و کتاب کو دینا ہے، اپنے کرتوتوں کا اور اپنے عملوں کا ہمیں حساب دینا ہے، جس کے دل میں یہ خوف ہوگا، یہ خشیت ہوگی، یہ ڈر ہوگا، وہ میرے دوستوں اور بزرگوں وہ گناہوں سے بچے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں خشیت پیدا کریں، ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تو میرے دوستوں اور بزرگوں ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے، اللہ کے اور قریبی بندہ بن جائیں گے۔ دنیا میں جب لوگوں کو دنیا اور دنیا کی چیزوں سے وحشت ہوتی ہے اور ڈر ہوتا ہے تو انسان ان چیزوں سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر جب دل میں آتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا تو ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا تو ہم ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا اور آخرت کی فکر ہوگی اور اس بات کا استحضار ہوگا کہ میرا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، چاہے میں ظاہر میں ہوں، دن کے اجالے میں ہوں یا رات کے اندھیرے میں ہوں، جو میں کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس بات کا استحضار ہوگا اور اس بات کا خیال ہوگا اور اس بات کا دھیان ہوگا کہ ہر حال میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو باتیں کہی گئی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔